learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 126। व इज़ और जब कौला कहा इब्राहीम ने, रब्बी ए मेरे रब, अजअल बना दे, हाजा बलदन इस शहर को, आमिनन अमन वाला, वर्जुक और रिज़्क दे, अहलहू इसके रहने वालों को, मिनस समराती फलों में से, मन आमना जो कोई ईमान लाए, मिनहुम इन में से, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इसे अमन की जगह बनाए और इसके रहने वालों को फलों में से रिज़्क अता फरमाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी कि इस शहर मक्का को अमन का शहर बना दे, इसके रहने वालों में से जो लोग अल्लाह ताला और यौम आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिज़्क दे, और काबा की तामीर के सिलसिले में हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, हमें अपना अतात गुजार बना। हमारी नस्ल में से ऐसे लोग उठा जो तेरे मुस्लिम हों, हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा, हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा। इन लोगों में इन्हीं की कौम में से एक रसूल मबूस फरमा जो इन्हें तेरी आयात सुनाए, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनकी ज़िंदगियाँ संवार दे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इमामत के बारे में दरख्वास्त की थी अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया था कि ज़ालिमों के लिए नहीं है इमामत। इसी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिज़्क के लिए जब दुआ की तो मोमिन औलाद ही के लिए बस दुआ की। कौला फरमाया, वमन और जिसने कफ़रा कुफ़र किया, फ़उमत्तिउहु तो मैं फ़ायदा दूंगा इसे, कलीलन थोड़ा सा, सुम्मा फिर, अज़तर्रुहु मैं मजबूर कर दूंगा उसे, इला तरफ अज़ाब नार आग के अज़ाब की। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जिसने कुफ़र किया तो मैं उसे भी थोड़ा फ़ायदा दूंगा, फिर उसे आग के अज़ाब की तरफ बेबस कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इनकार करने वालों के लिए थोड़े फ़ायदे का वादा किया है। थोड़े फ़ायदे से मुराद दुनिया का रिज़्क है, वह भी इसल मसीर और वो बदतरीन लौटने की जगह है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो इनकार करेगा उसको दुनिया की ज़िंदगी में थोड़ा सा फ़ायदा दूंगा, फिर उसको आग के अज़ाब में धकेलूँगा जो बहुत बुरा ठिकाना है। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बाज़ार से गुज़रते हुए किसी बुलंदी से मदीना मुनव्वरा की तरफ दाखिल हो रहे थे, और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके साथ थे, दोनों तरफ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़ का एक बच्चा जो छोटे कानों वाला था उसे मरा हुआ देखा। उसका कान एक तरफ से चीर दिया गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कान पकड़कर फरमाया, तुम में से कौन इसे 1 दिरहम में लेना पसंद करेगा? सहाबा ने अर्ज़ किया, हम में से कोई भी इसे किसी चीज़ के बदले में लेना पसंद नहीं करता, और हम इसे लेकर क्या करेंगे क्योंकि ये तो मुर्दार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि ये तुम्हें मिल जाए? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम अगर ये भेड़ का बच्चा ज़िंदा भी होता तो फिर भी इसमें ऐब था, क्योंकि इसका कान छोटा है, और अब हालांकि ये तो मुर्दार है, इसे कौन लेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला के हाँ ये दुनिया इससे भी ज़्यादा ज़लील है कि जिस तरह तुम्हारे नज़दीक ये मुर्दार ज़लील है। सही मुस्लिम 7418। इसी तरह सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी अहम होती तो अल्लाह ताला काफिर को एक घूंट पानी भी न पिलाते। तिरमिज़ी 2320। वइज़ और जब यरफ़अू बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलकवाइदु बुनियादे मिनल बैती बैतुल्लाह की, व इस्माइला और इस्माइल, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा आज़माया। इतनी आज़माइशों के बाद अल्लाह ताला ने अपने घर बनाने का उनको मौका दिया। इमाम बुखारी ने सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी माँ की खैरियत मालूम करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो चुके थे। इब्राहीम ने कहा, ए इस्माइल, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। इस्माइल ने कहा कि आपके रब ने जो आपको हुक्म दिया है उसे कीजिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरी मदद करोगे? कहा, हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं यहाँ एक घर बनाऊँ। जब दोनों ने मिलकर इस घर की बुनियाद ऊंची कर ली तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते रहे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जोड़ते रहे।
جب مکان اونچا ہو گیا تو وہ پتھر لائے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام جوڑتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا لا کر دیتے رہے۔ دونوں بیت اللہ کے گرد گھوم گھوم کر جوڑتے رہے اور کہتے رہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صحیح بخاری 3364۔ ربنا اے ہمارے رب، تقبل تو قبول فرما، منا ہم سے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما۔ یہ دعا ہے ان کی، اس دعا میں ان کی عاجزی ہے، اخلاص ہے، اور اس کے پیچھے صرف رضائے الہی کی سوچ ہے ان کے دلوں میں۔ ابن ابی حاتم اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں ان کا عمل رد نہ ہو جائے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، مخلص مومن، وہ جب عمل کرتا ہے تو ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل اس کے منہ پر نہ مار دیا جائے۔ تو اسی طرح وہ دونوں بھی دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمارے اخلاص کو اور ہمارے اثار کو قبول فرما۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر اصل میں ایک ملت کی تعمیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کے بارے میں دنیا کو معلوم ہو جائے کہ خلوص کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا قیمت ہے۔ انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں سننے سے سمیع ہونے کا احساس دلایا اور قبول کرنے سے اپنے علیم ہونے کا احساس دلایا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہمیں، مسلمینی فرما بردار، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک امت، مسلمتن فرما بردار۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا۔ ہر مومن کی شدید یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اسی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ہر مومن کی پہلی تمنا کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دولت سے محروم نہ رکھے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہے اور نسلوں تک ان کے عقیدے کی پختگی جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں مومن کی وہی ترجیح نظر آتی ہے کہ آنے والی نسلوں میں ایمان کی دولت کا سلسلہ جاری رہے۔ وَآرِنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے۔ اس سے مراد ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا، یعنی ہمیں نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ وَتُب اور مہربان ہو، علینا ہم پر، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ یعنی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ انکا انت التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول کرنے سے اپنے التواب اور رحیم ہونے کا احساس دلایا ہے۔ یقیناً وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود ان کو معاف فرماتا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور مابعوث فرما، فیہم ان میں، رسولاً ایک رسول کو، منہم انہی میں سے، یعنی اے ہمارے رب ہماری اولاد میں بھی رسول مابعوث فرما تاکہ وہ درجات کی بلندی کو پہنچے، سب اس کی فرما برداری کریں۔ یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، یعنی جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وہ حفظ کرنے اور کروانے کے لیے تیری آیات کی تلاوت کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ اور وہ تعلیم دے انہیں، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ تزکیہ کرے ان کا، اور انہیں وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، یعنی معنی کو سمجھاتے ہوئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ کتاب اور حکمت سے مراد یہاں پہ قرآن پاک اور حدیث ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، یعنی نیک اعمال کے ذریعے ان کی تربیت کرے اور برے اعمال سے ان کو بچائے، کیونکہ برے اعمال کے ساتھ انسان پھر پاک نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے 4 چیزوں کا اہتمام کرنے کی دعا کی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی نمبر 1 تلاوت آیات، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، نمبر 2 کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دینا، تعلیم حکمت یعنی اس سے مراد حدیث کی تعلیم، اور نمبر 4 تزکیہ نفس یعنی شرک اور توہمات سے اور اخلاقی برائیوں سے پاک کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ایسے پوری کی کہ ان کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔
انا کا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم خوب حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی غلبہ اور حکمت رکھنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری حصہ ہے یہ، جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس امت کی تنظیم کس طرح سے ہوگی اور یہ مرکز جو ہے یہ کیسے آباد ہوگا، تو آپ کے پاس سارا اقتدار ہے، آپ ہی ایک رسول کو مبعوث فرمائیں جس کے ذریعے سے خیر کا سلسلہ یہ جاری رہے۔ ومن اور کون ہے، یرغبو جو منہ موڑے، ان ملتی طریقے سے، ابراہیم کے، الا مگر من وہ جس نے صافیہ بے وقوف بنایا، نفسہ اپنے نفس کو۔ اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے، مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ ابو العالیہ کا قول ہے کہ یہود اور نصارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی کا اظہار کیا اور یہودیت اور نصرانیت جیسی بدعات کو انہوں نے گھڑ لیا جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں تھیں، اور انہوں نے ملت ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیم پر اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ملت ابراہیم سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی خالص اور واضح اسلام اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 123۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو جان لینے کے بعد اب کون ان کی ملت سے منہ موڑے گا؟ الا من صفیہ نفسہ، صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو جاہل رکھا اور خسارے کا سودا کیا اور اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑھ کر عقل مند کوئی نہیں جو ملت ابراہیم میں دلچسپی رکھتا ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ چن لیا تھا ہم نے اسے، فی الدنیا دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے حالات کے بارے میں خبر دی کہ ہم نے انہیں چن لیا، انہیں ایسے اعمال کی توفیق دی جن کی بنا پر وہ نیک لوگوں میں شمار ہوئے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آخرت میں ان نیک لوگوں میں شامل ہوں گے جو بلند درجات پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔